السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق۔ ناظرین، ملک میں امن و امان کے حالات جو اس ٹائم چل رہے ہیں، اس حوالے سے آج میں گفتگو کروں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن خالد جمیل صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی واسلم، تھینک یو فار۔ سر، میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بناتے ہوئے 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ ملک میں امن و امان کی یہ حالات جو چل رہے ہیں دگرگوں کیوں ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت الیکشن کی ایک طرف تیاری ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور بہت سے ایسے عناصر ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس میں خاص طور کے اوپر ہمیشہ سے جو انڈین انٹیلیجنس ہے اور انڈین جو نیٹ ورک ہے جو اس ریجن کے اندر ہے وہ آپریٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اور کے پی اور جو بلوچستان ہے یہ اس اعتبار سے، کیونکہ ہماری کوئی تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتی ہے، اور پھر ایران کے ساتھ جو ہے کہ وہ بھی ایک بارڈر ہے، تو ان ایریا سے یہ انفلٹریشن بھی ہوتی رہتی ہے، اور پھر کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک ہو یا باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہسٹوریکلی پروون ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب بھی تھوڑی سی کوئی انسٹیبلٹی یا اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان چل رہا ہوتا ہے، تو جو پاکستان مخالف جو ممالک ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں 8 فروری کو، اور اس پہ ایک تمام جتنے بھی ایریاز تھے، پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں یا اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں، ان کی جانب سے اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا تھا، اور ایک جو غیر یقینی کی صورتحال تھی چند مہینوں سے، وہ ایک ختم ہوئی تھی۔ تو ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ میاں والی ایئر بیس ہو یا پسنی اٹیک ہو، پھر اسی طرح ٹانگ ڈی ای خان میں جو ہے کہ وہ بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو ایک ہی دن میں 24 گھنٹوں کے اندر 3 واقعات یہ ہوئے ہیں۔ تو اس میں میاں والی کے اندر پہلے سے ہماری وہاں پہ فورسز جو ہیں کہ وہ الرٹ تھیں، اور انہوں نے اس کو ناکام بنایا، اور یہ اس اعتبار سے تھا کہ ایئر بیس ہے، وہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، طیارے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اس کو ناکام بنایا گیا۔ اور ماضی میں بھی ہم دیکھیں، خاص طور کے پر اگر ہم 2005، 7، 8 کے اندر دہشت گردی بہت زیادہ پاکستان میں پھیلی تھی، اور پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بڑے کم وقت کے اندر نہ صرف جو انسرجنسی سی اس قسم کی یا دہشت گردی کے واقعات تھے ان کو قابو آیا، بلکہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جو ریجنل اور بعض انٹرنیشنل اچھے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ بھی پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ اپنی فورسز کو ٹریننگ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جو پاکستان میں امن کے یا استحکام کے دشمن عناصر ہیں ان کو ناکامی ہی ہوگی۔ جی بالکل خالد جمیل صاحب، جیسے آپ نے ابھی الیکشنز کا بتایا کہ الیکشنز کی جو تاریخ ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے، کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی الیکشنز قریب آنے والے ہوتے ہیں یا اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو دہشت گردی کے واقعات اسی ٹائم کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن میرے کہنا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک خوف کی کیفیت پیدا کرنا کہ تاکہ لوگ اپنے جمہوری حقوق کو استعمال نہ کر سکیں یا جمہوریت ڈیریل ہو پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں پچھلی 2-3 دہائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 اسمبلیز ہیں جنہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ اس سے پہلے بدقسمتی سے 80-90 کی دہائی میں پاکستان کی کوئی بھی پارلیمنٹ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی تھی۔ ابھی بھی اگرچہ 2002 سے لے کے اب تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اپنی اسمبلی نے مدت پوری کی ہے، پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہیں کر سکے وہ کسی نہ کسی وجوہات کی بنا کے اوپر، لیکن پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ تو پاکستان گریجولی سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ معاشی ترقی چاہتے ہیں، سماجی ترقی چاہتے ہیں، معاشرتی ترقی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو دشمن عناصر ہیں یا جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سیاسی استحکام مسلسل نہیں قائم ہونے دیتی ہیں، اور اس کے اندر اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ سیاسی استحکام نہ آئے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، امن و امان نہیں ہوگا، تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ معاشی ترقی ہوگی، نہ معاشرتی ترقی ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی ریزن ہوتی ہے جس وجہ سے اس قسم کی جو ایجنسیز ادارے اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ خالد جمیل صاحب، کیا ہم دہشت گردی کے یہ جو ڈانڈے ہیں یہ ہم بھارت یا افغانستان کے ساتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت غیر ملکی باشندے جو ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے؟
دیکھیے اس آپریشن میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں افغان نیشنل یا اس جو کراس بارڈر جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو چیزیں اس طرف جا کے ملتی تھیں. یہ وجہ ہے کہ یہاں سے غیر قانونی جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. انڈین انوالومنٹ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. افغانستان کی براہ راست اس اعتبار سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ افغان حکومت یا افغانستان کی جو اس وقت جو بھی وہاں پہ انتظامیہ ہے, لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ضرور استعمال ہوتی رہی ہے. وہاں پہ انڈین نیٹ ورک ہے, انڈین انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے, اور پھر ایک زمانے میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو انڈین را اور این ڈی ایس جو وہاں کی ان کا آپس میں نیکسس تھا اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی کرواتے تھے. ابھی وہاں پہ اگرچہ جو گورنمنٹ ہے اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا, صرف پاکستان سمیت کوئی 2-3 ممالک ہیں جو ہم نے سفارت خانے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ پاکستان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہاں پہ ایسے گروپ موجود ہیں افغانستان کے اندر, کیونکہ وہاں پہ ایک مستحکم سٹیبل ابھی حکومت نہیں ہے, نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس انداز کے اندر جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین میں. تو اس لیے پاکستان ہمیشہ افغانستان کو بھی کہتا ہے کہ جی کہ آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور جو لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں ابھی یہاں پر بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ نیٹو افواج کے لیے کام کرتے تھے ان کو اگر نیٹو ہی کے رکن ممالک اگر لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو ویزوں کے پروسیس کے لیے ٹائم دیا جائے گا. باقی جو ہیں کہ جو اللیگل ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا.